اگر بچوں کی مادری زبان پر کام نہیں کر سکے اور اب اپنی غلطی کا شدت احساس ہو رہا ہے تو اس کی کمی کیسے پوری کی جائے؟ بہت خوب. بس اب اس میں ایک بات بڑی اہم ہے اور یہ سمجھنی چاہیے کہ کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. مطلب چونکہ کسی بھی چیز میں یہ نہیں سمجھیں کہ دیر ہو گئی، بس اس بات کا احساس ہو کہ یہ نہیں ہو سکا اور اب کرنا ہے انشاءاللہ، اس کی نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں اور اب کام شروع کر دیں. مثال کے طور پر اب اگر آپ زبان آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لینگویج پہ وہ کام نہیں ہوا تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ یعنی ارادہ دعا یہ کام کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، ارادہ کر لیں. اب جو نیکسٹ لیول پہ جو اب کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کوئی اچھی زبان، اچھی جو بھی زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اردو سیکھنا چاہتے ہیں، انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو بہت اچھا کلام، بہت اچھی گفتگو اس میں کرتے ہیں، بہت اچھی بات اس میں کرتے ہیں، ان کو سنا جائے. اس زبان کی اچھی شاعری کو سنا جائے، اس زبان کی اچھی گفتگو کو سنا جائے، اس زبان کے اچھے مضامین کو سنا جائے. تو اس کو پڑھنا بھی اہم ہوتا ہے لیکن سننا زیادہ اہم ہوتا ہے. اس لیے کہ جب میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر اردو کا کوئی مضمون، مثال کے طور پر غالب کا کوئی خط، غالب کے خطوط بہت یعنی اردو ادب کا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں، غالب کے جو خطوط ہیں بہت بڑی قیمتی چیزیں. تو اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ لہجہ اور وہ تلفظ اور وہ تاثر، آپ چونکہ زبان کے محاسن سے اس طرح واقف نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھنے میں اس کو بہت کچھ مس کر جائیں. لیکن اگر کسی قابل آدمی سے، مثال کے طور پر ضیاء محی الدین صاحب ہیں، وہ اردو کمال کی اردو پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، اگر آپ نے ان کی زبان سے غالب کا کوئی خط سن لیا تو آپ یقین مانیے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ غالب سے سن رہے ہیں. آپ کو یہ لگے گا کہ مرزا غالب ہی یہ خط پڑھ کر مجھے سنا رہے ہیں. آپ کو بالکل ایسا لگے گا کیونکہ ان کا لب و لہجہ، ان کے الفاظ کا زیر و بم، ان کی گفتگو میں لہجے میں اتار چڑھاؤ اور ان کی کس جگہ ایمفیسائز کرنا ہے، مطلب وہ بڑا غیر معمولی ان کا، وہ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، وہ اس متن کی معنویت سے واقف ہیں، لہٰذا وہ پورا تاثر جو ہے، وہ جو ایکسپریشن ہے ان کا، وہ بہت کچھ کنوے کرتا ہے. تو آپ اسی طرح کوئی شاعری ہے، کوئی نظم ہے، آپ اقبال پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال کی شاعری کو آپ کسی اچھے انسان سے آپ کوشش کریں کہ آپ کو اس کی زبان سے سننے کا موقع ملے. تو زبان جو ہے وہ کانوں کے لیے پہلے ہے، مطلب آپ اس کو سنیں اور پھر آپ یعنی سننے اور بولنے میں اپنی زبان کو بہتر کیجیے. آپ کے کان میں بہت اچھی زبان، بہت اچھے لب و لہجے اور صحیح تلفظ اور صحیح انداز، صحیح مخارج سے اچھے تاثر کے ساتھ آپ کو موقع ملنا چاہیے. تو آپ یہ کیجئے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو ایک اچھا کانٹینٹ آپ پروسیس کریں اور اس کو بار بار کریں. ایک ہی چیز کو آپ فکس کر لیں، اس کو کئی دفعہ کریں، آپ کو اچھا رہے گا. ایک کام اور کیجئے اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں کہ اپنے کسی سوال کو غیر اہم نہ سمجھیں. اپنی ایک نوٹ بک بنائیں. بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں کسی زمانے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، اب شاید اتنا اس کا رجحان نہیں ہے کیونکہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ چیزیں ویسے ہی فری فلوٹ کر رہی ہیں، لیکن کسی زمانے میں لوگ اقوال زرعی جمع کرتے تھے، یعنی کوٹیبل کوٹس کو یا بہت ہی اچھے وزڈم کوٹس کو لوگ کسی نوٹ بک میں کلیکشن اس کا بناتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کی اپنی کلیکشن ہوتی تھی، پوری زندگی میں ان کو 150 کوٹس ملتے تھے. اب تو وہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ جو ہے خرافات کے ساتھ ہی اقوال زرعی بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب سب کچھ مکسڈ ہو کے ایک گٹر میں بہہ رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کو اس میں اقوال زرعی بھی بہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اسی گٹر میں، تو اب اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوٹیبل یا وزڈم کوٹس کو بھی اپنے پاس کہیں نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کریں، کوئی ایسا کوٹ، کوئی ایسا اسٹرائکنگ اسٹیٹمنٹ، جو ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جس نے آپ کو اسٹرائک کیا ہے اور اس پر آپ سوچنے پہ مجبور کیا ہے، وہ قرآن کی آیت ہو سکتی ہے، وہ حدیث ہو سکتی ہے، وہ کسی بزرگ کا قول ہو سکتا ہے، وہ کسی دوست کا جملہ ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی کانورسیشن کا کوئی ایسا فریز ہو سکتا ہے جو آپ کو کلک کرے اور آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. آپ سوچیں کہ میں اس کو ذرا سوچوں گا، یہ بہت اہم جملہ ہے، اس کو مجھے بعد میں دوبارہ ریوزٹ کرنا ہے. تو آپ نے کسی کتاب کا کوئی جملہ ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ اپنے سوالوں کی بھی ایک نوٹ بک بنائیں، اپنے سوالوں کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس پہ سوچیں کہ میں یہ سوال کیا ہے، اس کا ممکنہ جواب کیا ہے. ایک ایکسرسائز میں اکثر اپنے بہت سے ہمارے جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے میں کرواتا ہوں. بہت سے لوگ کبھی کبھی جب مجھے سوال بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ، مجھے کبھی کبھی میرے اسٹوڈنٹس مجھے کویسچنس بھیجتے ہیں، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کا سوال پڑھتا ہوں اور پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو میرا اسٹوڈنٹ ہے
اس سوال کا ایک جواب تو اس کو خود دینا چاہیے. تو میں اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے میں اس سے کہوں گا کہ تم اس کا کیا جواب دیتے ہو. تو بہت سی دفعہ کوئی بچہ یا کوئی بچی مجھے کوئی کویسچن بھیجتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ بتائیے آپ کے خیال میں آپ کے سوال کا کیا پاسبل آنسر ہے. میں ان کا سوال انہیں واپس کر دیتا ہوں اور وہ پھر 2-3 دن لگاتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر اس کا جواب بھیجتے ہیں. اور پھر جب وہ جواب میرے پاس آتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جواب اتنا صحیح اور اتنا مناسب جواب ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ان کو جواب نہیں دیا. یہ کتنا اچھا ہوا، کیونکہ جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور اس جواب کو وہ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے لفظوں میں دیا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی اپنا جواب دینے کی. اور اگر میں جواب دیتا تو شاید میں بھی ایسا ہی دیتا یا شاید اس سے کچھ کم اچھا دیتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس جواب میں کوئی ایک آدھ جملہ، ایک آدھ لفظ ایڈ کر دیتا ہوں، لیکن الحمدللہ جب انسان غور کرتا ہے اور اس پہ سوچتا ہے تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے اپنے سوالوں کا خود ہی بہت اچھا جواب بھی مل جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی علم کی کمی کی وجہ سے نہیں بھی ملتا جواب. تو بہرحال اس کو پوچھنا چاہیے. لوگوں سے فیڈ بیک مانگنے میں اور دعا کی درخواست کرنے میں اور فیڈ بیک کی درخواست کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کریں. یعنی اس کے لیے دل بڑا کر لیں کہ میں فیڈ بیک کی درخواست کرنے میں اور دعا کی درخواست کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کروں گا. زیادہ سے زیادہ لوگوں سے یہ درخواست ان کے سامنے رکھوں گا کہ میرے حق میں دعا کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے، بالکل کھل کے دیجئے. تو یہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ چند مشورے ہیں، انشاءاللہ اس سے مدد ملے گی.